Outsider or the Stranger by Albert Camus. Part 1, Chapter Number 1, Summary and Analysis. नावल का आगाज़ जज्बात और एहसासात से आरी इन जुमलों से होता है, मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो। इस नावल के मरकज़ी किरदार म्यूरसाल्ट की माँ ओल्ड होम में वफ़ात पा जाती है और उसे अपनी माँ की वफ़ात की इतला टेलीग्राम से मिलती है और इस खबर को सुनकर इस अजीब आदमी पर किसी किस्म का कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल असर नहीं होता। म्यूरसाल्ट जिस कंपनी में काम करता है उसके मैनेजर के पास जाता है और उससे 2 छुट्टियां मांगता है और बताता है कि उसकी मां की डेथ हो गई है और उसे उसकी विजल की रस्म पर जाना है। लेकिन मैनेजर कहता है कि तुम तो पहले भी 2 छुट्टियां कर चुके हो। तो म्यूरसाल्ट कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है और बाद में शर्मिंदा होता है कि उसे अपने बॉस को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद वो मामूल के मुताबिक दोपहर को स्लिशेज़ के रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाने के लिए जाता है। स्लिशे रेस्टोरेंट का मालिक है और वो म्यूरसाल्ट से उसकी माँ की वफ़ात पर ताज़ियत भी करता है। इसके बाद म्यूरसाल्ट दोपहर 2 बजे वाली बस के ज़रिए से मोरेंजो जाता है जो इसके अपार्टमेंट से 50 मील दूर है और ओल्ड होम जो है जहां इसकी माँ रहती थी वो मोरेंजो से 1 किलोमीटर मज़ीद दूर था। सफ़र के दौरान म्यूरसाल्ट सारा रास्ता सोता रहता है और फिर आखिरकार ओल्ड होम पहुंच जाता है जहां का दरबान इसे अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें पहले इस ओल्ड होम के जो इंचार्ज है उससे मिलना है। म्यूरसाल्ट इंचार्ज के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी माँ फौत हो चुकी है और वो मिसिज म्यूरसाल्ट का बेटा है और वो उसके लिए यहाँ आया है। तो आगे से इंचार्ज कहता है कि आ गया है तुम्हें याद यहाँ आने का, तुम्हारी माँ 3 साल से यहाँ हमारे पास है और तुम पिछले 1 साल से यहाँ एक बार भी नहीं आए। तो म्यूरसाल्ट कहता है कि वो जॉब करता था और अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकता था और इसलिए यहाँ छोड़ गया था। शुरू के चंद माह वो बहुत रोई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उस माहौल में घुल मिल गई तो वो सिर्फ मेरी तरफ देखती थी, बातें नहीं करती थी और फिर उसे अपनी उम्र की औरतें और मर्द अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने यहाँ आना छोड़ दिया कि मुझे एक छुट्टी होती है उसे भी ऐसे ख़राब कर देता हूँ। कहता है मुझे जॉब करनी पड़ती थी, जॉब में मेरा टाइम नहीं लगता था कि अपनी माँ का ख्याल रखूं, इसलिए जो ओल्ड होम है वहाँ पर ये अपनी माँ को छोड़ आता है। वहाँ पर 1-2 माह इसकी माँ बहुत ज़्यादा इसकी जुदाई में रोती है, लेकिन उसके बाद वहाँ उसका दिल लग जाता है और वो जो है वो वहाँ की होकर रह जाती है। यह जब भी अपनी माँ से फिर ओल्ड होम में मिलने जाता है तो इसकी माँ इससे कोई बात नहीं करती, सिर्फ इसकी तरफ देखती रहती है और ये बिल्कुल अपनी माँ से मिलना जुलना तर्क कर देता है, उसे छोड़ देता है। ओल्ड होम वालों ने ओल्ड होम में एक छोटा सा मुर्दा खाना जो है वो बनाया हुआ था। उनका कहना था कि अक्सर बूढ़े लोग यहाँ पर मरते रहते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी पर उनकी मौत का बहुत ज़्यादा गहरा असर जो है वो पड़ता है, इसलिए हमने एक छोटा सा कहते हैं कि ये मैयत खाना बना लिया है कि यहाँ अलहदा से मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम किया गया है विजल की रस्म का कि किसी किस्म का यहाँ पर मुश्किल ना पेश आए, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना पेश आए, इसलिए अलहदा से उन्होंने एक कमरा बनाया, वहाँ पर विजल की रस्म जो है वो की जाती है। विजल की रस्म ये रस्म है कि वो जिस दिन कोई शख्स मर्द या औरत फौत होता है तो वो पूरी रात तो उसके करीबी जो हैं लोग उसके करीब जो हैं वो सारी रात जाकर गुजारते हैं। ये है विजल की रस्म। म्यूरसाल्ट को मुर्दा खाने ले जाया जाता है जहां उसकी मां की मैयत को एक तबूत में रखा गया था और ऊपर लकड़ी के ढक्कन को जो है वो मामूली तौर पर बंद किया गया था। जब वहां का मुलाजम ढक्कन उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो म्यूरसाल्ट कहता है कि नहीं, रहने दो, इसे बंद ही रहने दो। वो कहता है कि अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, तो म्यूरसाल्ट उसे मना कर देता है। वो मुलाजम बेहद हैरान होता है कि यह कैसा शख्स है जो अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं करना चाहता, और फिर वो मुकम्मल तौर पर तबूत को बंद कर देता है और
حیرانگی کے ساتھ میورسال کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ماں کی میت کے قریب ایک نرس بیٹھی ہوتی ہے جو میورسال کے آنے کے بعد اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اولڈ ہوم کا کیئر ٹیکر آ کر میورسال کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس کو میورسال کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فرانس سے یہاں پر الجائر میں آیا ہے اور 64 سال عمر ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پر فٹ ہے۔ پھر وہ میورسال کے لیے وائٹ کافی لے کر آتا ہے اور پھر دونوں مل کر میت کے سامنے، میورسال اپنی ماں کی میت کے سامنے سگریٹ پیتا ہے اس شخص کے ساتھ۔ اس کے بعد اولڈ ہوم میں میورسال کے جو دوست تھے، مسز میورسال کے جو دوست تھے، اس عورت جس کی میت وہاں پڑی ہے، اس کی میت پر آنے لگتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور میورسال کو نیند آنے لگ جاتی ہے جناب، اپنی ماں کے جنازے کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اسے نیند آ رہی ہے، اور وہ کیئر ٹیکر سے کہتا ہے کہ یہ لائٹیں جو ہیں یہ میری آنکھوں میں پڑ رہی ہیں، انہیں بند کرو۔ لیکن وہ کہتا ہے جناب یہ لوگ آ کر یہاں وجل کی رسم ہو رہی ہے، یہ لوگ ادھر آئے ہیں، آپ کی ماں کے پاس آخری رات ہے اس کی اس دنیا میں، تو پھر اسے دفنا دینا ہے، تو کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کی ماں ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو تھوڑی دیر بعد وہ برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اونگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر 10 کے قریب لوگ میورسال کی ماں کی میت کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جن میں سے ایک عورت بے حد روتی ہے اور میورسال کی نیند جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ جب اس کی نیند خراب ہوتی ہے تو یہ کیئر ٹیکر سے پوچھتا ہے یہ کون عورت ہے، اس نے میری نیند خراب کی ہوئی ہے، اس نے میرا جینا خراب کیا ہوا ہے، اسے نکالو یہاں سے۔ تو کیئر ٹیکر آ کر میورسال کو بتاتا ہے کہ یہاں پر اس بوڑھی عورت کی صرف ایک ہی دوست تھی اور وہ تھی تمہاری ماں، اور آج وہ بھی مر گئی ہے۔ اب یہ عورت بالکل تنہا ہو گئی، اس لیے یہ بہت زیادہ رو رہی ہے، تم اس کی ٹینشن نہ لو، تم اسے کچھ نہ کہو۔ پھر میورسال کہتا ہے کہ I even had the impression that this dead body lying there among them did not mean anything to them, but looking back I think it was wrong impression۔ کہتا مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ جو میت ہے، یہ جو عورت ہے جو میری ماں ہے، یہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی اب کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے ہم لوگوں میں، نہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کرسیوں پر لوگ جو اس کی میت پر رو رہے ہیں۔ یہ بوڑھی عورت ہے، آئی ہے اور چلی گئی ہے، اس دنیا میں ہر ایک نے آنا چلے جانا ہے۔ مجھے تو تھا لوگ روئیں گے نہیں، کہ بس ٹھیک ہے جس نے آنا جانا بس ٹھیک ہے، وہ بھی آئی اور چلی گئی۔ لیکن کہتا ہے یہ میرا آئیڈیا جو ہے، یہ میرا خیال جو ہے یہ غلط ثابت ہو گیا لوگوں کو دیکھ کر۔ اور تھوڑی دیر بعد جب لوگ رونا جو ہے یہ بند کر دیتے ہیں تو یہ سو جاتا ہے اور وہ گہری نیند سوتا ہے، اور ویجل کی جو رات ہے اسی طرح سو کر گزارتا ہے۔ اسی لیے یہ سٹرینجر ہے، یہ آؤٹ سائڈر ہے۔ صبح اٹھ کر سیر پر نکل جاتا ہے جناب صاحب، اور صبح کی سیر میں بے حد لطف اندوز ہوتا ہے اور لطف اٹھاتا ہے۔ پھر اولڈ ہوم کا وارڈن میورسال سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میت کو قبر میں اتارنے والے لوگ آ گئے، تو تم اپنی ماں کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ لیکن اس نے اس بار بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جلد از جلد تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اولڈ ہوم کے تمام بوڑھے افراد کو فینرل میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی، انہیں ویجل کی رسم تک محدود رکھا گیا تھا، لیکن تھامس پیریز ایک ایسا شخص ہے جو مسز میورسال کا بہت ہی گہرا دوست تھا، اس کی تنہائی کا ساتھی تھا، جس کی وجہ سے اولڈ ہوم میں خوشی سے مسز میورسال رہی، یہی وہ شخص تھا جس نے اس کا دل وہاں پر لگایا، مسز میورسال کا۔ مسز میورسال کی موت کا اگر سب سے زیادہ کسی پر گہرا اثر ہوا، صدمہ ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی تو تھامس پیریز تھا۔ یہ بھی ایک بوڑھا شخص ہے جو اولڈ ہوم میں رہتا تھا، کیونکہ مسز میورسال نے کہا تھا کہ اس کی تدفین کرسچین طریقے سے کی جائے، کرسچین طریقے سے کی جائے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے تو ویسے ہی کی جاتی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایک پادری جو ہے یہ اولڈ ہوم میں آتا ہے اور اس کی سربراہی میں میت کو
ادھر سے اٹھا کر قبرستان لے جایا جاتا ہے، اور راستے میں مسٹر پیریز جو ہے بے حد غمگین اور افسردہ دکھائی دیتا ہے. اسے چلا بھی نہیں جاتا، بہت زیادہ بوڑھا ہے، دھوپ بہت تیز ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، وہ رک رک کر سانسیں لے لے کر بیچارہ چلتا ہے. اور دوسری طرف جس کی ماں فوت ہوئی ہے، میور سالٹ، وہ جناب صاحب کہتے ہیں مجھے لائٹ میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے، دھوپ مجھے تنگ کر رہی ہے، جناب کیا وقت ہے، کب یہ میت کی تدفین ہوگی، کب میں یہاں سے میری جان چھوٹے گی، کب میں گھر جاؤں گا، اور میں پوری رات جو ہے صحیح طریقے سے سو نہیں سکا، میں اپنے گھر جاؤں، جا کر جناب سکون سے سوؤں. اور جناب پھر ایسا ہی ہوتا ہے، یہ دوسرے لوگ اور ان میں یہ بھی شامل ہے جو تھامس پیریز ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ بے حد حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا بیٹا ہے جسے اپنی ماں کی وفات کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے. اور جناب پھر تدفین ہوتی ہے مسز میور سالٹ کی، اور یہ اپنی ماں کی تدفین ہوتے ہی ایسے بھاگ کر وہاں سے جاتا ہے جیسے جناب کوئی قیدی جیل سے فرار ہوا. اور یہیں پر دی اسٹرینجر بائی البرٹ کیمو کے پارٹ 1 کا چیپٹر 1 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. دوستو میں اس کی مکمل سیریز بنا رہا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس پارٹ کی سمری کو چیپٹر 1 کو بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا. اگر کسی بھی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اپنا بے حد زیادہ خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہران ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے. بہت شکریہ.